کسی عبادت کا یہ اجر نہیں جو حسین کو رونے کا اجر ہے۔ کیا ہے حسین کا رونا؟ کیا ہے حسین پہ گریا؟ حسین کی قربانی نماز سے افضل، حسین کی قربانی روزے سے افضل۔ محرم کا چاند آسمان پر طلوع ہو کر غم حسین کی آمد کی اطلاع دیتا ہے۔ یقیناً تھوڑی دیر بعد یہ خبر آ جائے گی کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہاں یہ احتیاط ہے کہ ہم ایک بھی لمحہ وہ ضائع نہیں کرتے کہ کہیں غم حسین ہم سے دور رہ سکے۔ تو آج کی شب کو بھی اگر چاند ہو یا نہ ہو، ہم غم حسین سے، حسین کے رونے سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اگر یہ گزشتہ سال کی آخری شب ہے تو پھر بھی غم حسین کے نام، اگر یہ آنے والے سال کی پہلی شب ہے تو پھر بھی حسین کے نام، کیونکہ آج کی مجلس کا تعلق مظلومیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عشرہ محرم کی مجالس کو موضوع کے ساتھ کل سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں گے۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، میرے مولا فرماتے ہیں من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین میرے جد کو روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پر میں محمد کا بیٹا کہتا ہوں جنت واجب ہے۔ غم حسین کی ہلکا سا اجر امام صادق نے بتایا کہ جو حسین کو روئے، میں صادق العطرت یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے وعدہ نہیں، واجب ہے اس کے ساتھ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، میرے مالک، کائنات میں اللہ نے مذہب اسلام کی جتنی عبادات رکھی ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، کسی عبادت کا یہ اجر نہیں جو حسین کو رونے کا اجر ہے۔ نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خدا کہتا قیامت والے دن دیکھوں گا قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ روزہ زندگی میں رکھواتا ہے، فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ حج دنیا میں کرواتا ہے، قبولیت کا فیصلہ بروز محشر کرے گا۔ ہر عبادت دنیا میں کروائی جاتی ہے، فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ کیا ہے حسین کا رونا؟ کیا ہے حسین پہ گریا کہ آپ نے اس کا وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں روئے، رلائے، شکل بھی بنائے تو میں جنت واجب کر دیتا ہوں۔ صادق العطرت نے یوں ہی سائل کا یہ سوال سنا، امام نے فرمایا کاش تمہیں خبر ہوتی حسین کو رونے کی قیمت کیا ہے، تو نے حسین کے گریے کا اجر عبادات کے ساتھ کیسے کیا؟ تجھے نہیں خبر حسین نہ ہوتے نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی۔ اسلام کے جتنے ارکان تو نے گنوائے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتا۔ تو میرے مالک پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، حسین نے دین بچایا، تو حسین یہ قدر پا گیا۔ آپ تو عزادار کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں آج کی پہلی شب میں آپ کو آپ کے آنسو کی قیمت بتانے لگا ہوں صادق العطرت کی زبان سے۔ اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ غم حسین، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کی قربانی نماز سے افضل، حسین کی قربانی روزے سے افضل۔ آپ نے کہا حسین کو رونے والے پہ جنت واجب، تو ایک عام عزادار کو جنت صرف آنسو پہ کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا پورے اسلام نے کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور اگر عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ ہوتا تو کربلا کی تشہیر نہ ہوتی۔ پورا اسلام اللہ نے بند کیا کربلا میں، کربلا بند کی ہے عزادار کے آنسو میں۔ پھر لفظ سنیے گا، پورا اسلام کربلا میں، پوری کی پوری کربلا حسین کے آنسو میں۔ اس کا مولا غم حسین پہ رونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیونکہ انسان مرضی سے رو نہیں سکتا، ہر عبادت مرضی سے ہوتی ہے، رونا مرضی سے نہیں۔ روتا تو انسان تب ہے جب تکلیف ہوتی ہے، اور آنسو کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، ایک غم کا آنسو ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا مولا سلمان کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میرے فضائل سن کے خوشی سے رو رہا ہے۔ اور پھر وہیں پہ میرے مولا امیر المومنین نے ایک معیار دیا تھا، مولا فرماتے اگر دیکھنا ہو آنسو خوشی کا ہے یا غم کا ہے،
आंसू आंख से निकले उसको उल्टी हथेली पे रखो, अगर तो आंसू ठंडा हुआ तो खुशी का है, गर्म हुआ तो गम का है। आंख से निकलते हुए आंसू की ऐसी वजाहत ऐनुल्लाह ही कर सकता है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि इंसान के आंसू जब गम का निकलता है तो गम तब पैदा होता है जब दिल में हरारत पैदा हो। दिल हरारत पैदा करता है, दिल को तकलीफ होती है, जो ही दिल को तकलीफ होती है तो खून में हरारत आती है। खून में जब हरारत आती है तो वो खून इंसान की आंखों तक आता है। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस आंख के पर्दे के पीछे एक इतनी बारीक झिल्ली रखी है जो उस आंख को पर्दे से बाहर नहीं आने देती। उस खून को आंसू की सूरत में, एक पानी की सूरत में इंसान की आंख से निकालती है। मौला फरमाते हैं ये खून की हरारत होती है। अब हरारत समझ ली है तो अब अगला फरमान सुन लेना। मेरे मौला फरमाते हैं गमे हुसैन मोमन के दिल में हरारत पैदा करता है। हुसैन का गम मोमन के दिल पे हरारत पैदा करता है। कोई आप किसी को बाजार से बुलाए ना कि आए थोड़ी देर बैठे रोएं, कभी भी नहीं रोएगा। आप किसी को पूरी रात करबला सुनाएं, मर्जी से रो नहीं सकता। मोमन का दिल सिर्फ नामे हुसैन की नून खत्म होने का इंतजार करता है और आंख से आंसू निकल आता है। इमाम से पूछा गया मौला हुसैन को रोने के लिए क्या चाहिए? इमाम ने फरमाया सिर्फ रोने के लिए एक चीज चाहिए, शजरा शरीफ होना चाहिए, ताकि तुम्हें हुसैन की गुर्बत का अंदाजा हो सके। मेरे मालिक ये कौन रोते हैं? फरमाया अली के शिया। मौला ये अली के शिया कैसा बनता है? फरमाया अली का शिया मर्जी से नहीं बनता, अल्लाह बना चुका है। आज की इब्तदाई मजलिस है तो मैं इसलिए तमहीदी चंद कलमात अदा कर रहा हूं, वरना उलमाए कदीम में हमारे मुकद्दमीन में ये तरीकाकार होता था कि वो शब की मजलिस, चांद की मजलिस सिर्फ गम की पढ़ते थे ताकि गम से इब्तदा हो सके। तो मैं इसलिए फजाइल को इसी अंदाज में पढ़ रहा हूं कि आंखें बहती भी रहें और फजाइल भी होते रहें। मौला हुसैन को कौन रोएगा? मतवज्जे है साहब, मौला हुसैन को कौन रोएगा? फरमाया अली का शिया। मौला अली का शिया किसे कहते हैं? अली का गुरु जो अली का साथ है। फरमाया नहीं। मौला शिया कैसे बनता है? इमाम फरमाया बनता नहीं, अल्लाह बना चुका है। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं अपने नौजवान बच्चों के लिए, शिया दुनिया में आके नहीं बनता। मौला कैसे? किताब का हवाला हयातुल कुलूब अल्लामा मजलसी, किताब का हवाला बिहारुल अनवार अल्लामा मजलसी, किताब का हवाला कामिलुल ज़ियारात गैबत सुगरा के दौर में लिखी हुई किताब। इमाम ने फरमाया खुलको शियतुना मिन फाज़िल तीनतना, हमारे शिया हमारी बची हुई तीनत से खल्क हुए। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने ये जो शियों को खल किया है, हम अहले बैत की बची हुई तीनत से खल किया है। ये कहने के बाद फरमाया वल माजून बे माए विलायतना, फिर अल्लाह ने इनकी मट्टी को हमारी विलायत से गूंदा है। इनको खल्क किया था हमारी बची हुई तीनत से, इनकी मट्टी को गूंदा है हमारी विलायत के पानी से। गूंदने का, जब भी आप गूंदने की बात करेंगे तो पहला ज़हन में आएगा कि आटा गूंदा जाता है। आटा एक अलहदा शक्ल में होता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाने के बाद उसको आपस में गूंद दिया जाता है। गूंदने के बाद अगर कोई कहे इसमें आटा अलहदा करो, पानी अलहदा करो, इब्तदाई मजलिस है थोड़ा बोलिएगा, आटा अलहदा करो, पानी अलहदा करो, कोई कहेगा नामुमकिन है। अब चाहे कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाए इसको अलहदा नहीं कर सकती, क्योंकि इसको आपस में गूंद दिया गया है। मासूम फरमाते हमने अपने शियों की खिलकत में अपनी विलायत का पानी शामिल किया है। ये कर सकते हैं, अलीगढ़ वलीउल्लाह नहीं छोड़ सकते।
ان کو خل کر دیا گیا ہے، معجون کر دیا گیا ہے، ان کو معجون کر دیا گیا ہے بے ماء ولایتنا، ہماری ولایت کے پانی کے ساتھ۔ اب ان کے دلوں سے ہماری ولایت کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ ہمارے اس ولایت کے پانی کی وجہ سے علی کی محبت نہیں چھوڑتے۔ مولا یہ حسین کی محبت میں کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کربلا کی مٹی ان کے خمیر میں ڈال دی گئی۔ خاک کربلا کا تعلق فقط اس زمین سے نہیں ہے، کربلا حسین کے لیے عرش سے اتاری گئی تھی۔ خاک کربلا ان کی مٹی میں شامل کر دی گئی ہے۔ کربلا کی مٹی مومن کے خمیر میں شامل ہے۔ میں لفظ بار بار کہوں گا تاکہ دلیل جب دوں گا تو آپ کا ذہن گواہی دے سکے۔ کربلا کی خاک عزادار کے خمیر میں شامل ہے، اور آج بھی معجزہ ہے کہ کربلا کی خاک جہاں بھی ہوتی ہے 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے۔ شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا، کربلا کی مٹی جہاں بھی ہوگی 10 محرم کو سرخ ہوگی۔ اب 10 محرم کو ہماری زنجیر پہ اعتراض نہ کرنا، ہمارے خون کے پرسے پہ اعتراض نہیں۔ اور یہ بات بھی میں کہوں کہ صرف مجلس حسین میں آنا عبادت نہیں۔ بعض احباب یہ سمجھتے کیونکہ جدید دور ہے نا، بندے کہتے ہیں مجلس میں چلے گئے تو بس عبادت ہو گئی۔ میں پھر امام صادق کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ میرے مولا نے کہا صرف مجلس حسین میں نہ بیٹھا کرو، حسین کا ماتم بھی کیا کرو۔ اب امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، فرمان معصوم پڑھنے لگا ہوں، اور کتنا خوبصورت امام نے تمثیل دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجلس حسین کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد زہرا کی تسبیح۔ جیسے نماز کے بعد تسبیح زہرا کی حیثیت ہے، ویسی ہی مجلس شبیر کے بعد ماتم شبیر کی حیثیت۔ اور تسبیح فاطمہ میں بتا دیتا ہوں، ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا، مولا ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے؟ فرمایا پہلو بدلنے سے پہلے زہرا کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اب میں فرمان معصوم پڑھنے لگا، مولا نے فرمایا نماز اگر قبول کروانی ہے تو نماز اگر خیالات سے بھری بھی تھی، پہلو بدلنے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو۔ مولا تسبیح زہرا پڑھیں گے نماز قبول ہو جائے گی؟ فرمایا تمہاری زخمی نماز کی چادر کا نام زہرا کی تسبیح ہے۔ زخمی نماز کو چادر زہرا ڈھانپ، تو یہ تسبیح زہرا تمہاری نماز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں صرف مجلس نہیں، ماتم اور مجلس کا تسلسل جو ہے، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، شب کی مجلس ہے، میں اپنی قوم کے بچوں سے ضرور کہوں گا، ایک وقت ہوتا تھا جب احترام مجلس میں مجالس ہوتی تھی۔ اب کیونکہ احترام مجلس پڑھے نہیں جاتے، مجلس میں آتے، احترام مجلس بھی ایک چیز ہے۔ جیسے آپ مصلی پہ آتے ہیں تو مقدمہ ہے وضو، جب تک آپ کا وضو کا عمل نہیں ہوگا تو وضو کے لیے شرط ہے جو پانی آپ لے رہے ہیں اس کو پہلے دیکھیں، یہ آب مضاف تو نہیں ہے، یہ پاک پانی ہے، اس میں کوئی چیز تو شامل نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ پانی میں کوئی رنگت اس کی تبدیل تو نہیں ہے۔ پانی صاف ہوگا وضو ہوگا، وضو پورا ہوگا نماز ہوگی۔ ہر عبادت سے پہلے کچھ مقدمات ہیں۔ مجلس شبیر اس چیز کا نام نہیں آئیں اور سیدھے آ کے بیٹھ گئے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں تب جائیں گے جب پڑھنے والے کا بالکل جو مین پڑھنے والا اس کا ٹائم ہوگا تو ہم مجلس میں جائیں گے۔ اس ایک طریقہ کار نے میری قوم کو مجلس کے تقدس سے دور کر دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں اخیر میں جائیں گے تو پھر بھی قبول ہے۔ مجلس کی پہلی صف میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے جماعت کی نماز کی پہلی صف میں آنا۔ جیسے پہلی جماعت کی صف کی نمازی کی حیثیت ہوتی ہے، پہلی مجلس شبیر میں پہلے آنے والے کی حیثیت ہوتی ہے۔ پہلے آنا مجلس حسین میں اس لیے ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے آتی ہے وہ مادر حسین ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مادر حسین کی دعا جلدی لے تو وہ مجلس حسین میں پہلے آئے۔ مجلس میں سب سے بعد میں نکلنا
یہ بھی میرے آئمہ کی سنت ہے، پہلے آنا بعد میں نکلنا، تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا، احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان آ کے اونچی آواز میں کہہ کے لگائے تو آپ اس کو بدتمیزی شمار کرتے ہیں۔ وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے فضول باتیں کرے تو آپ کو لغویات بکنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ تو یہ امام بارگاہ جو ہے یہ حسین کا گھر ہے۔ ان 9 دنوں میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ آپ نے اپنی ذاتی گفتگو کرنی ہے امام بارگاہ کی حدود سے باہر۔ جب تک حسین کی مجلس والی جگہ پہ ہیں تو صرف حسین کے لیے بیٹھے۔ کوئی باتیں غیر ضروری تو نہیں لگ رہی سر؟ یہ حسین علیہ السلام کا فیض ہے ہم پر کہ مجلس حسین میں اس نے ہمیں بلایا، اور مجلس حسین میں نمازی بڑے سے بڑا نمازی بھی ہو اس کی نماز تصورات سے خالی نہیں ہے۔ نماز میں تصور کیوں آتے ہیں؟ کہتے ابلیس گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لے میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نمازی نماز میں خیالات میں جاتا ہے، ماتمی مجلس حسین میں خیالات میں نہیں جاتا۔ جو تصور نماز میں آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس مصلی تک آ جاتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آتا۔ وہ مصلی تک پہنچ گیا، اس کی رسائی نمازی کے مصلی تک ہے، حسین کی مجلس میں نہیں۔ مجلس حسین حصار ہے عباس کا۔ چلے میں جملہ آ گیا کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ جب مجالس میں ہوں گے تو پھر حضرت عباس کے تذکرے میں تفصیلی حضرت عباس کا تذکرہ کروں گا۔ میرے مولا سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس شب عاشور 9 لاکھ نے سوچا کہ ہم حسین پہ رات کو حملہ کر دیں۔ شب عاشور فوجی اشقیاء سے یہ بات آئی کہ ہم حسین پہ رات کی تاریکی پہ حملہ کر دیں۔ خیام حسینی سے اکیلے عباس چلے۔ حضرت عباس گئے اور حضرت عباس نے جا کے، اس سے پہلے 7 محرم فوجی اشقیاء کا دعویٰ تھا کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے۔ 7 محرم کا عباس پڑھوں پھر شب عاشور کا عباس سن لینا۔ حضرت عباس جب پہنچے تو فرات کے گھاٹ پہ، کتابیں کہتی ہیں فرات کے گھاٹ پہ اس وقت 30,000 یزیدی لشکر جو تھا وہ فرات کی گھاٹ پہ قبضہ کر گیا۔ حضرت عباس اکیلے آئے، 30,000 نے فرات کا گھاٹ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ارادہ کیا تھا؟ حسین پر حملہ کرنا۔ حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس آئے اور اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو زمین پہ رکھا، اپنے نیزے کی انی کے ساتھ کربلا کی ریتی پہ خط کھینچا۔ خط کھینچ کے عباس کہنے لگے حسین تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا۔ تم میں جرت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، تم میں ہمت ہے تو اس خط کو جو میں نے کھینچا ہے اس کو پار کر کے دکھاؤ۔ ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا، عباس نے وہاں پر ایک خط کھینچا تھا، وہ خط ختم ہو گیا؟ فرمایا عباس کا کھینچا ہوا خط کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، عباس کی کھینچی ہوئی لکیر آج بھی ہے۔ فرمایا وہ لکیر کہاں ہے؟ فرمایا مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے۔ دشمن آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ اب منتیں نہ کیا کرو کہ ماتم دے آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ، جسے عباس روک لے اسے کوئی نہیں بلا سکتا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آپ مجالس میں آئے، آپ عزاداری حسین علیہ السلام کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ، جیسے نمازی نماز میں خلوص دکھاتا ہے ویسے حسین کے ماتم میں خلوص دکھاؤ، ویسے حسین کے عزاداری میں خلوص دکھاؤ۔ ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بحثیں ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ خطرناک دور یہ ہے، اب ہے سوشل میڈیا پہ بحثیں۔ اعتراض کرنے والے کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور جہاں چہرہ نظر نہ ہو وہاں آنکھوں کی دید اور شرم بھی ختم ہوتی ہے۔ 200-250 سوالات کم از کم ایسا ہے جو دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے محرم سے پہلے۔ جو ہی محرم کی آمد آتی ہے میری قوم کا بچہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے، کوئی سٹیٹس لگاتا ہے، نہیں کالے کپڑے قرآن میں کہاں ہے، ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے، زنجیر قرآن میں کہاں لکھی۔ میں اپنی قوم کے بچوں کو آج ہی جواب دے دیتا ہوں جو یہ پوچھے نا قرآن میں کہاں لکھا ہے،
اسے پوچھو کہ کیا آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ اگر آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے تو آپ بتائیں مذہب جعفریہ کے علاوہ 4 آئمہ ہیں، ان چاروں کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان چاروں کی فقہ قرآن میں کہاں ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان کے اندر جو قانون پاس ہے وہ آئین کہاں ہے؟ جو آج اسلامی نظام قائم ہے وہ نظام قرآن میں کہاں ہے؟ چھوڑ دو دنیا داری کی باتیں، نماز کی رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ رکوع میں کتنی دیر رکنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سجدے میں قرآن کا حکم کہاں ہے؟ زکوٰۃ کتنی بھیڑ پہ، کتنی بکریوں پہ، کتنی سونے پہ چاندی پہ قرآن میں کہاں ہے؟ کعبے کے 7 چکر قرآن میں کہاں ہے؟ صفا مروہ کی صحیح قرآن میں کہاں ہے؟ منی پہ جانا قرآن میں کہاں ہے؟ عرفات میں رکنا قرآن میں کہاں ہے؟ مزدلفہ میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آج ہم سے میری قوم کے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو جو کچھ قرآن پہ لکھا ہے اس پہ سارے عمل کر رہے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، تو کیا سارے مسلمان ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا ہے حسد نہیں کرتے، کیا سارے ہی ایسے ہیں جو حسد نہیں کرتے؟ غیبت نہیں کرتے، مال حرام نہیں کرتے، جو کچھ قرآن میں حکم ہے وہ کیا سارا کچھ سارے کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے شریعت سے محبت نہیں، حسین سے دشمنی ہے۔ تجھے دین سے محبت نہیں، تجھے حسین سے دشمنی ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا اقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو۔ اب اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اگر اٹھا لیا جائے تو الماریاں بھری ہوئی ہیں علماء کی۔ خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو، آگے مولویوں کی بحثیں کتنی پڑھنی ہے، نماز اجارہ کون سی ہے، نماز عہد کون سی ہے، نماز میت کون سی ہے، غصبی جگہ پہ کیا ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے کیسے نماز ہوگی، اشارے سے نماز کیسے ہوتی ہے، اندھے کی کیسے ہوگی، گونگے کی کیسے ہوگی، مسافر کی کیسے ہوگی، قصر کون سی ہوتی ہے، قضا کون سی ہوتی ہے۔ یہ تو پورا کا پورا باب کھول دیا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں تھا۔ قرآن نے صرف حکم دیا تھا قائم کرو، اور آگے جتنی اتنی رکھتے، جمعہ میں یہ، فجر میں یہ، مغرب میں یہ، مسافر کی یہ، قصر یہ، قضا یہ۔ خدا نے کہا آتو زکات، زکات دو، پورا باب ہے، اتنی 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 دینی۔ خدا نے کہا حج کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ خدا نے کہا جہاد کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا، جب خدا نے اتنی تفصیل بتائی نہیں ہے تم کرتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں خدا صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا تھا قربا سے مودت کرو، رسول نے حسین کو چوم کے تشریح کر دی تھی۔ جیسے صرف اللہ نے نماز کا حکم دیا، تشریح رسول نے کی، روزے کا حکم دیا، تفسیر رسول نے بتائی۔ خدا نے صرف یہ کہا تھا قربا سے مودت کرو، حسین کو کاندھوں پہ اٹھا کے، سینے سے لگا کے، منبر پہ زانو پہ بٹھا کے، سجدے میں پشت پہ لا کے، چوم کے، احترام کر کے رسول نے تشریح بتا دی ہے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں پھر جملہ کہوں گا، شاید آپ بے نیازی میں جملہ کھا گئے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جو نظر آ رہا ہے قرآن میں مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ نہیں رہے۔ اب بھی میرا خیال ہے 4 لوگوں کو سمجھ آئی، باقی بندے چپ ہیں۔ جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو غدیر میں نظر آ رہا تھا اسے مان نہیں رہے تھے، جو غیبت میں ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ متوجہ ہے صاحبان بات کی؟ غم حسین کا تعلق جو ہے وہ صرف حسین کے عزادار اور مومن کے ساتھ، قلوب میں حرارت پیدا کرنا،
دلوں کو ولایت علی دینا یہ ہے کرم مادر حسین کا. محرم اس کرم کا اظہار ہے. میں پھر جملہ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے کوزہ معرفت نہیں ہے. محرم ہماری خلقت کے مقصد کا اظہار ہے. مولا حسین عزت عطا فرمائے. ہم محرم میں زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. ہم عزاداری برپا نہیں کر رہے، عزاداری ہمیں زمانے میں متعارف کروا رہے ہیں. ہم مجلس شبیر نہیں کر رہے، مجلس شبیر ہماری پہچان بتا رہے ہیں. ہم حسینیت کو قائم نہیں کیے ہوئے، حسینیت ہمیں بچائے ہوئے. کلو شائن یرجعو الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی. یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹے گی. آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھائیں، ہوا میں اڑائیں، وہ نیچے آئے گا کیونکہ اس کا مرکز نیچے ہے. آپ ماچس کی تیلی جلائیں، شعلہ اوپر جائے گا کیونکہ کرۂ نار اوپر ہے. جو چیز جس مرکز سے ہو اس کی طرف پلٹتی ہے. مومن مرضی سے مجلس میں نہیں آتا، آپ ان 10 دنوں میں آزما کے دیکھ لیجئے گا، آزمائیے گا ان 10 دنوں میں اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجئے گا. مجلس کا وقت ہوگا آپ کے، اس سے پہلے ایک بے چینی، ضروری امور جلدی جلدی نپٹا رہے ہوں گے. میں ممبر کے تقدس اور مولا عباس کا علم ضامن ہے، میں گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں، اتنا لوگ خوشیوں کا انتظار نہیں کرتے جتنا حسین کے عزادار رونے کا انتظار کرتے. انسانی فطرت ہے، انسان غم سے گھبراتا ہے. اسے پتا چل جائے فلاں جگہ پہ غم کی محفل ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا. نہیں یار، دل پریشان ہو جائے گا. آپ آزمائیے گا، ان 10 دنوں میں آپ مجلس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. جتنے بھی ضروری کام ہو، بندہ کہتا ہے یار جلدی جلدی ختم کرو، جلدی جلدی ختم کرو. چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں سخت موسم میں گھروں سے نکلتی ہیں. مجھے حسین کی قسم، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مجلس میں جا رہے ہیں. حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے تمہیں آواز دے رہے، تمہیں بلایا جاتا ہے. حسین کی ماں نام لے لے کے بلاتی ہے. مجلس سے ایک رات پہلے فرشت بنتی ہے، حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن فرشت بناتی ہے. جب مومنین مجلس میں آتے ہیں دروازے پہ سجاد استقبال کرتے ہیں. پلٹ کے آ گئے تھے مدینے واپس، آباد ہو گیا تھا مدینہ. منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس. اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتے. مولا کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا، لیکن مولا ہم کیا کریں، میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا جوان ہے. کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں. میں نے جملہ چھپایا تھا، اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں. منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی. مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادیاں کریں. اے میرا مولا پوچھنے آیا ہوں، اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کروں؟ ہاں ہاں منہال یہ واجبات میں سے ہے، منہال جلدی کرو. میرے مولا پھر ایک حسرت ہے، آپ آئیں گے؟ جو ہی منہال نے مولا سجاد سے کہا نا آپ آئیں گے، سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد خوشیاں؟ جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرا
مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگتی. منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے میں بیٹے کی شادی نہیں کروں گا مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے تو نے اتنی محبت سے کہا ہے پھر ایک میری بھی بات مان. مولا حکم. فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا اہتمام. میں گھر سے مجلس کے لیے آؤں گا. منہال ہمیں اچھا نہیں لگتا تیرے گھر میں خوشی ہوگی اور وہاں رونا ہو. کیا منہال تیرے گھر کے لوگ مجلس حسین میں رو لیں گے؟ منہال کہتا نسلیں قربان کروں مولا تیرے غم سے زیادہ اچھا کون سا غم ہے؟ مولا میرے گھر میں مجلس ہوگی مولا حسین کی ہم روئیں گے حسین کو. یہ کہنا تھا مولا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کہتے تیرا بڑا شکریہ تو میرے بابے کی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے. یہ جملہ کہنا تھا. منہال ہاتھ باندھ کے کہتا فرزند زہرا میرا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ مولا یہ احسان نہیں ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حسین کو روئیں. منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا یہ پردے سے کنیز آئی آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا زینب ساتھ آئے. منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا میں زینب بھی ساتھ آؤں گی. جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی تڑپ گیا منہال. رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے گھر علی کی بیٹی میرے گھر. منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے. بس عزادارو منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا. لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. منہال بار بار باہر والے دروازے کو دیکھ رہے. مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا تھا. آخر جب مجلس اپنے وسط میں پہنچی منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے وعدہ کیا تھا آؤں گا. اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا. منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے. منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ. اتنا جملہ کہنا تھا یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا. رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے بابے کو رونے کے لیے آئے. غم حسین حسرت ہے. چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا. بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا. حسین نے سفر میں دیکھا زینب نے محمل میں دیکھا اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا سغرا نے مدینے میں دیکھا. جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا میرے مولا حسین سفر میں تھے. جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا. آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے. اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی. میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی. سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا. حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون ان للہ و انا الیہ راجعون ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے ان للہ پڑھا. 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا یا علی کی بیٹی کی آواز آئی اما فضہ جلدی کر عباس کو بلا. بی بی فضہ نے آواز دی عباس آقا زادی بلا رہی ہے. عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے. جی شہزادی. رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے میرا جی گھبرا رہا ہے. فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے
کانوں میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, میرے حسین کو بلاؤ. عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا. مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے. حسین الٹے قدموں سے چلے, محمل کے قریب آ کے بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا. حسین کا سر محمل کے اندر آیا. علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا, سچ بتا رویا کیوں تھا. حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی. حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ, یہی میری شہادت کا چاند ہے. اب اگلی سطر سننا جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا. حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں, اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا. اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا. جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے, رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی. حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی. تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں. رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں. حسین اب میری منت ہے, حسین میرے محمل سے دور نہ جانا. حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا. حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا. وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے, میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی, لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے, ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں, میں بھی اس قافلے میں اس کے ساتھ چل پڑا, میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا. میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی, امام اپنی حویلی پہ اپنے مسند پہ بیٹھے ہوں گے, ہم میں جا کے ان کو ان کے بابا کا پرسہ دوں گا. وہ کہتے جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا, میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے, میں اس حلقے میں سے امام کے ڈھونڈ رہا تھا. جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی, ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے, وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا نام آنا تھا. قدموں میں بیٹھ کے مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا. یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑا. آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, آپ کی آئمہ محرم مناتے کیسے تھے. میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا. کوئی رونے والا نہ ملے, کوئی غلام اکٹھے کر لینا, ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو. یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے. 10ویں امام سے کہا منا میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا, انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئے. حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا. 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا. میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا. میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ. ایک شخص دوڑا ہوگا دیبل تجھے امام رضا نے بلایا. دیبل تیز قدموں سے چلا, جو ہی امام کے دروازے پہ پہنچا, کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم, جو ہی دیبل دروازے پہ آیا امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے.
दरवाजे की तरफ तेज कदमों से दौड़े, देबल के गले में बाहें डाल के कहते मेरी दादी जहरा के मददगार, ए मेरी मां फातिमा जहरा के मददगार, तुझ पे मेरा सलाम, या नासिर उम्मना, ए मेरी दादी जहरा के मददगार, तुझ पे मेरा सलाम। देबल तड़प गया, देबल तूने कोई मेरी जद का मरसिया लिखा है? देबल कहता रात ही नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते जल्दी सुना, मैं हुसैन को रोना चाहता हूं। देबल मिंबर पे आया, देबल मिंबर के करीब खड़ा होकर मरसिया पढ़ने लगा। इमाम की आवाज रुक, मिंबर पे बैठ। देबल तड़प के कहता आप कहां बैठे? पहली रात है, हाय हुसैन कह के रो लेना। मौला आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठता हूं। देबल कहता मेरी जुर्रत है जहरा का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? इमाम ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं, तू जाकिर हुसैन बन, मैं आजादार हुसैन बनता हूं। तू थोड़ी देर जाकिर शबीर बन, मुझे हुसैन का आजादार बनने दे। देबल कहता हुक्म इमाम था, मुझ पे वाजिब हो गया, मैं मिंबर पे आया। देबल ने वो मरसिया पढ़ा जो आज भी अरबों में मशहूर है, मशहूर तरीन देबल का मरसिया, मशहूर तरीन मरसिया, ए ज़हरा तेरा चमन उजड़ गया। इसी मरसिये को हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने अपने मंजूम कलाम में लिखा था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। देबल ने मिंबर पे आके कहा ए फातिमा ज़हरा तेरा भरा चमन उजड़ गया, ए सैयदा तेरे गुलस्तान को नजर लग गई, ए बीबी तेरे फूल और तेरी कलियां बिखर गईं। ये कह के देबल ने अगला शेर पढ़ा, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे तीरों का कफन पहनाया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन पे जिसकी लाश को घोड़ों के सुम्मों से पमाल किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद पे जिसे मां के साथ कैद करके बाजारों में फिराया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर पे जिसे कम सनी में कैद किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक पे जिसे मदीने में गुर्बत की जहर दे के मारा गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काजम पे जिसे बगदाद के कैद खाने में कैदी किया गया। ये मरसिया खत्म करके देबल रोता हुआ मिंबर से नीचे उतरा। इमाम रजा ने अपने हाथ से एक शेर लिखा, शेर लिखेगा देबल अपने मरसिये में आज से शेर का इजाफा कर दे। देबल मिंबर पे आया, देबल ने शेर पढ़ा, बीबी मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये जुमला पढ़ने के बाद देबल रो कहता मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम रजा ने गिरेबान के बटन खोले, रोका ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। देबल ने दोबारा शेर पढ़ा, मजलिस का माहौल तब्दील हो गया, लोगों को गश आना शुरू हो गया। देबल दूसरी बार शेर पढ़ने लगा, या औरतों की तरफ से कनात फटी, एक सफेद सर वाली कनीज रोती हुई आई, रोका दी देबल दोबारा शेर न पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही। आओ पहली रात मौला से कहे ए मौला रजा तेरी बहनों ने तेरी शहादत के शेर सुने थे और वो घर में बेहोश हो गई। हुसैन की 3 सगी बहनें 70 कदम के फासले पे कातिल से कह रही थी खंजर आहिस्ता चला, हुसैन की रगे खुश्क हो गई। मातमे हुसैन।